اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شدید سردی اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دے دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور آٹے کی ایک بوری کی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا تیار کرتا سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں زیادہ منصب خلافت کی اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی کل عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق ان سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جناب واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت
اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزارتی تھی، اور جس سے اس نے کہا تھا اللہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی معاف فرمائیں اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔